مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں پہلا سوال بھی نکاح کا ہے، دوسرا سوال بھی نکاح کے متعلق ہے. آپ کی خدمت میں آتا ہوں. سب عثمان حیدر صاحب پوچھتے ہیں، انسان اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ بس وقت مولوی صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، انسان اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتا ہے. صحیح. کیسے پڑھائے گا؟ اگر خاتون موجود ہے تو دو گواہوں کی موجودگی میں اس سے کہے کہ میں نے آپ سے اتنے مہر میں نکاح کیا، وہ خاتون کہ میں نے قبول کیا. وہ موجود نہیں ہے تو اس کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو تو اس طرح سے نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور لیکن جو اسلاف سے معمول ایک چلا آ رہا ہے، جو ایک دستور چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی بھی معزز آدمی سے یا کسی بھی نیک آدمی سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے. فقہاء نے بیان کیا کہ نکاح کسی بھی نیک انسان سے پڑھانا چاہیے، اس کی برکت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، سنت عمل ہے، افضل عمل ہے. بہتر ہے. بہت شکریہ. یہ مفتی عابد شاہ صاحب بھی موجود ہیں. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال اور بھی اسی حوالے سے کہ یہ موبائل فون پر جو نکاح ہوتا ہے، اگر لڑکا لڑکی سے فون پر، یہ دو گواہوں کی موجودگی میں، دو گواہ لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکا فون پر لڑکی سے بات کر رہا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا کہ آپ نے قبول کیا، وہ جو عمل ہے ایجاب و قبول کا وہ دہراتا ہے 2-3 دفعہ، ایک دفعہ بھی، تو کیا اس صورت میں نکاح ہو جائے گا یا لڑکی کا کوئی وکیل اس مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے؟ یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر دو گواہ اسپیکر آن ہو اور گواہوں کو پتہ ہو کہ وہاں لڑکی ہے کون، ہاں جی، صرف آواز کافی نہیں ہے، اور ادھر لڑکے کا بھی پتہ ہو کون ہے، اس کو جانتے ہوں، اور دو گواہ یہ سن رہے ہوں، تو بہت سے علماء کے نزدیک نکاح نہیں ہوتا. اچھا. اس لیے نہیں ہوتا کہ مجلس ایک نہیں ہے، کیونکہ وہ الگ ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مجلس حکماً ایک ہی ہے، صحیح. فاصلے تو بہت ہیں لیکن آواز کی مجلس ایک ہی ہے. تو ایسی چیز جس میں اتنے اہم مسئلہ ہو اور اس کا متبادل بھی موجود ہو، کہ بھئی وہ بجائے فون پہ ایجاب و قبول کرنے کے وہاں سے لڑکی یا دلہن کسی کو وکیل بنا دے نا ادھر، جو یہاں اسی مجلس میں اسی کی طرف سے قبول کر لے. تو جب ایک بے غبار راستہ موجود ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو اس راستے کو چھوڑ کر ایسا راستہ اختیار کرنا جس میں اختلاف ہے اور نکاح کا معاملہ بھی کوئی، یعنی بیوی کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے، تو اس لیے اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کیا جائے گا. اس طریقے کو غلط، اس لحاظ سے بہرحال غلط کہا جائے گا کہ نکاح میں احتیاط لازم ہے. تو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے تمام علماء کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. تو اس میں مفتی صاحب بھی کال اگر بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ اگر نکاح ہو گیا ہے تو ظاہر یہ بھی تو ایک احتیاط کا پہلو، اگر اس نکاح کو ہم نہیں مانتے تو پھر آگے نکاح کرنا بھی تو اس کے لیے مسئلہ ہوگا نا جی، لڑکی کے لیے. تو مفتی بھی کال اس میں پھر کیا ہوگا اگر یہ صورت کسی کی نہیں کر لی ہے تو؟ جامعۃ الرشید کا کس قول پہ فتویٰ ہے یہ مفتی عابد شاہ صاحب بتائیں گے. مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہاں سے فتویٰ کیا گیا ہے. صحیح، ہم کل پہ رکھ لیں گے. سوال چونکہ موجود نہیں تھا میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. جی ہمارے یہاں سے اس سے پہلے تو ممانعت ہی ہوتی رہی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نکاح بھی ایک عقد ہے، اور عقد پر قیاس کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو جو بیع کا کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایجاب و قبول جو بیع کا ہوتا ہے، اس میں تو مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے بھی گنجائش دی ہے اور تمام علماء نے فون پر ایجاب و قبول سے بیع کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح بھی صحیح ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیع کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے، ڈیلی بیسس پہ کئی عقود ہم کر رہے ہوتے ہیں. نکاح جو ہے وہ کبھی کبھار ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس میں حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے تو جس میں احتیاط ضروری ہے، اور آواز میں اشتباہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک قسم کا شک شبہ رہتا ہے. تو ابھی تک جواز کی ہمارے ہاں سے کوئی فتویٰ نہیں گیا ہے کہ فون پر نکاح جائز ہو جاتا ہے. ویسے فی نفس ہی گنجائش قیاسی طور پر موجود ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ جب اس کا بہت آسان آلٹرنیٹ موجود ہے کہ وہ دلہن جو ہے یا دولہا جو ہے وہ خود لڑکی دولہا کو بھی وکیل بنا سکتی ہے فون پہ کہ آپ میری طرف سے نمائندے بن کے قبول بھی آپ ہی کر لیں. یعنی ایک ہی آدمی نکاح میں ایجاب اور قبول دونوں کا متولی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو خود بھی فون پہ وکیل بنا سکتی ہے کہ میں آپ کو اختیار دے رہی ہوں کہ آپ اپنا نکاح مجھ سے کرا دیں، تو وہ دو گواہوں کی موجودگی میں کرا دے کہ بھئی میں نے فلاں کا نکاح اپنے آپ سے. جب اتنا آسان آلٹرنیٹ موجود ہے تو پھر ایک اختلافی چیز کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بہتر ہے، جزاک اللہ جی. تو جامعۃ الرشید کے فتوے کے مطابق اس صورتحال میں یہ جو میں نے بیان کی، اگر کسی نے نکاح کیا ہے تو جامعۃ الرشید کا فتویٰ یہی ہے کہ یعنی دو صورتیں ہیں. اگر ابھی تک کسی نے یہ معاملہ کیا نہ ہو تو اس کو تو یہی کہا جائے گا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور جیسے مفتی صاحب الٹرنیٹ بتا رہے ہیں آپ یہی طریقہ اختیار کریں. لیکن اگر کوئی کیس ہو گیا ہے تو پھر اس پر غور ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نکاح صحیح ہو جائے. جی ٹھیک ہے.